أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دین مان کر پسند کیا اور اس کو دنیا میں نازل کیا تاکہ لوگ اسلام کو دین سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جنہوں نے حدیثوں میں بہت ساری باتیں بیان فرمائیں، جن میں سے ایک اہم بات آنے والے فتنوں کی خبریں ہیں جو قیامت تک آتے رہیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو باخبر کیا فتنوں سے اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ تمام طلباء و طالبات کا مسجد عباد الرحمن گولکنڈہ حیدرآباد میں بعد نماز مغرب تہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں اس اہم شارٹ کورس میں، ایک اہم علمی دورے میں جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے بدریہ اعلانات کہ یہ انشاءاللہ شارٹ کورس یا ایک اہم خصوصی دورہ جو یہاں پر ہونے جا رہا ہے، یہ دور حاضر کا عظیم فتنہ خوارج، اس موضوع پر انشاءاللہ یہ دورہ ہونے جا رہا ہے. اس دورے کے متعلق جو اہم پوائنٹس ہیں، جو اہم باتیں ہیں، وہ ہم یہاں انشاءاللہ بورڈ پر لکھیں گے اور اس کی وضاحت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کی جائے گی. اور دورے کے اختتام پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کا مذکرہ، جس کو نوٹس کہتے ہیں، مذکرہ بھی آپ کو دیا جائے گا جس میں وہ پوائنٹس ہوں گے جو سارے ہم یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. موضوع بڑا حساس ہے، موضوع بڑا اہم ہے، اس دور کی یا اس زمانے کا سب سے اہم ٹاپک ہے یہ، اس لیے کہ اس کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہے، اسی لیے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. انشاءاللہ اللہ سے ہماری یہ امید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ ہماری پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ عز و جل ہمیں علم نافع دے گا اور اس علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. آمین. آپ سے گزارش صرف توجہ کی ہے، غور سے دیکھنا اور سننا. جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں اس کو دیکھنا، جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کو سننا. دو کام آپ کے ہیں، دیکھنا اور سننا. سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنا. وہ سننا نہیں جو بغیر سمجھ کے ہوتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیا سن رہے ہیں. آپ سمجھتے ہوئے سنیے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو فائدہ پہنچائے. آمین. سب سے پہلے ہم مقدمہ. کیا تاریخ ہے آج کی؟ 20 مہینہ 12
مقدمے میں ہم یہ ایک سوال کا جواب پڑھیں گے، اور وہ سوال ہے کہ ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں، مطلب یہ کیوں پڑھ رہے ہیں خوارج؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، مقدمے میں ہم نے اس کو نوٹ کیا ہے، اور وہ ہے کہ یہ کیوں خوارج کو کیوں پڑھ رہے ہیں ہم، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تھوڑے خوارج ہیں، کیا ضرورت ہے اس ٹاپک پر یہ پروگرام کریں؟ ہو سکتا ہے انسان کے ذہن میں یہ سوال آئے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، جب اعلانات ہوئے تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال یقیناً آیا ہوا ہوگا کہ بھئی خوارج فتنے تو بہت ہیں، آپ نے اس موضوع کو کیوں چنا ہے، کیوں ہم خوارج کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے مقدمہ، ہم یہ کورس کیوں پڑھ رہے ہیں یا کیوں کر رہے ہیں یہ کورس؟ اس کا جواب مختلف چیزیں ہیں، اس میں نمبر 1 کہ اس فرقے کی حقیقت کو معلوم کرنا، اس فرقے کی حقیقت کو معلوم کرنا۔ نمبر 2 اس فرقے کے عقائد اور منہج سے واقف ہونا، اس فرقے کے عقائد اور منہج سے واقف ہونا۔ اور کیوں پڑھ رہے ہیں ہم یہ خوارج؟ دور حاضر کے خوارج کی پہچان، دور حاضر کے خوارج کی پہچان۔ آپ نوٹ نہ کریں، یہ مذکرے میں ہے، یہ نوٹس میں ہے، آپ کو دیا جائے گا، بس دیکھیں آپ۔ پہچان، دور حاضر یعنی موجودہ دور میں کون ہے خوارج اس دور میں، اس کی پہچان کے لیے۔ چوتھا اور ویری امپورٹنٹ، سلف صالحین کے منہج سے واقفیت، سلف صالحین کے منہج کو جاننا، اس سے بھی اس موضوع کا بڑا تعلق ہے، منہج کو جاننا یا پہچاننا۔ پانچواں بہت زیادہ ضروری، منکرات کو دور کرنے کا اسلامی طریقہ۔ منکرات یعنی برائیاں، منکرات کو دور کرنے کا اسلامی طریقہ۔ کتنے ہو گئے؟ 5، 1 2 3 4 5۔ ہم اس لیے یہ پڑھ رہے ہیں، کس لیے؟ نمبر 1 اس فرقے کی حقیقت کو معلوم کرنا، یعنی خوارج کیا ہے، کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کب سے شروع ہوئے، کیا ان کے نام ہیں، ان کے بارے میں کیا بتایا گیا، حقیقت کیا ہے اس فرقے کی، کیونکہ یہ ایک فرقہ ہے جو ماضی میں بھی رہا، دور حاضر میں بھی موجود ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے معلوم کرنا ضروری ہے۔ جب تک کسی چیز کی حقیقت نہیں معلوم ہوگی ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ نمبر 2 اس فرقے کے عقائد کیا ہیں، ان کا منہج کیا ہے، عقیدہ کیا ہے اور منہج کیا ہے۔ نمبر 3 موجودہ دور میں، ہم 2014 میں ہیں، 1436 ہجری میں ہیں، اس دور میں ہیں یہ لوگ، ہیں کہاں ہیں، کس ملک میں ہیں، کیا نام ہے ان کے، دور حاضر کے خوارج۔ چوتھا سلف صالحین کے منہج کو جاننا، کیوں؟ کیونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے، سلف سے منہج سے ہٹنے کی وجہ سے یہ فرقہ آیا، سلف کے منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ فتنہ دنیا میں وجود میں آیا، تو پھر سلف کا منہج ہے کیا، تاکہ ہمیں معلوم ہو اور ہم اسی منہج پر قائم رہیں۔ 5واں منکرات، برائیاں ہر معاشرے میں ہر دور میں رہی ہیں، آج بھی ہے، ماضی میں بھی ہے، آئندہ بھی ہو سکتی ہیں، برائیاں منکرات، ان کو دور کرنے کا اسلامی نہج، اسلامی طریقہ کیا ہے، تاکہ ہم اسلامی طریقے پر چلتے ہوئے منکرات کو یا برائیوں کو دور کریں۔ یہ پڑھیں گے ہم کورس میں انشاءاللہ، واضح، یہ سارے اہم چیزیں انشاءاللہ، ایک کے بعد ایک۔ وقت کم ہے، باتیں بڑی اہم ہیں، وقت کم ہے، باتیں بڑی اہم ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے اور یہ سب پڑھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ چیپٹر نمبر 1، پہلا چیپٹر سلف صالحین کا منہج اور اس کی اہمیت، یہ پہلا چیپٹر، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سب۔ اس میں ہم نے اس کو پہلا درجہ، یہ ترتیب نہیں، اس ترتیب سے نہیں پڑھیں گے، یہ چیزیں ہم پڑھیں گے اس پورے کورس میں، ہم ترتیب پہلا چیپٹر، پہلا باب سلف صالحین کا منہج، یہ ہے ہمارا پہلا باب،
عربی میں باب بولتے ہیں، آپ انگلش میں اس کو چیپٹر یا چیپٹر ہی تقریباً اردو میں بھی شاید کہتے ہیں. بہرحال یہ پہلا باب ہمارا ہے سلف صالحین کا منہج اور اس کی اہمیت. پہلا باب یعنی پہلا چیپٹر کیا ہے؟ یہ سلف صالحین کا منہج اور اس کی اہمیت. یہ ہے فرسٹ چیپٹر جو ہم پڑھیں گے یہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سلف صالحین کا منہج اور اس کی اہمیت. اس میں سلف صالحین کا منہج اور اس کی اہمیت. سلف کس کو کہتے ہیں، منہج کس کو کہتے ہیں، اور کیا ہے سلف صالحین کا منہج اور اس کی اہمیت کیا ہے. سلف کا لفظ جو ہے عربی لفظ ہے، یہ اردو میں بھی استعمال، بعض لوگ سلف بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ سلف. سلف ہے لفظ جو ہے، سلف نہیں ہے سلف ہے، جیسے خلف اور خلف ہے، دو الگ الگ الفاظ. سلف عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ آپ سے پہلے کے لوگ. آپ سے پہلے عربی زبان میں اس کو بولتے ہیں سلف. آپ کے سلف کون ہیں؟ آپ کے ابا، آپ کے دادا، آپ کے دادا کے ابا، ان کے ابا، ان کے ابا. آبا اور اجداد، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سلف عربی زبان میں. اور ایک اہم بات، عربی زبان میں لفظ کا کیا معنی ہے اس کو معلوم کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہم تو یہ جانیں گے، یا ہم کو اتنا معلوم کرنا کافی ہے کہ قرآن اور حدیث میں کس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. کسی بھی لفظ کے دو میننگ ہوتے ہیں. ایک بولتے ہیں لغہ، لینگویج میں کس میننگ میں وہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے. دوسرا کتاب و سنت میں کس میننگ میں وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. ہم لینگویج کا میننگ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ عربی زبان میں لفظ کا کیا معنی ہے؟ قرآن میں کس معنی میں ہے وہ بتا دے کافی ہے؟ نہیں، جاننا ضروری ہے، علماء نے فرمایا. کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں. قرآن عربی زبان میں، حدیث عربی زبان میں ہے. تو پھر عربی زبان میں کتاب و سنت جب ہیں تو پھر عربی زبان میں اس لفظ کا کیا معنی ہے یہ جاننا ضروری ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن و حدیث میں کس لفظ میں استعمال کیا گیا ہے. اس لیے بھی کہ ان دونوں میں تعلق اور ربط ہوتا ہے. جس زبان میں قرآن اترا اور اس زبان میں کن معنوں میں، کس میننگ میں وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دونوں میں گہرا تعلق اور ربط ہے. اسی لیے جیسے صلاۃ لفظ آیا ہے، زکوٰۃ ہے، وسیلہ ایک لفظ ہے. چلیے چھوڑیے صلاۃ زکوٰۃ، وسیلہ عربی لفظ ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں. وسیلہ عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن اور حدیث میں کس معنی میں وہ لفظ استعمال کیا گیا. اگر آدمی کو لینگویج میں، لسان میں، لینگویج میں، عربی زبان میں کس میننگ میں یہ لفظ آتا ہے، کیا کیا میننگ ہے اس کے، اگر نہیں معلوم ہو تو پھر اس کے لیے مشکل ہوگا قرآن میں کس معنی میں وہ لفظ استعمال کیا اس کو سمجھنا. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم لغہ کو بھی دیکھیں اور مراد بھی اس کی کیا ہے اس کو بھی جانیں. سلف لفظ قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے، عربی لفظ ہے. عربی زبان میں اس کا معنی کیا ہے؟ ہم سے پہلے کے لوگ. میرے آبا اور اجداد میرے سلف ہیں، آپ کے آبا اور اجداد آپ کے سلف ہیں. تو سلف کا معنی پہلے کے لوگ. لیکن یہاں وہی مراد ہے سلف صالحین کا منہج، یعنی میرے ابا اور دادا کا منہج، آپ کے ابا اور دادا کا منہج نہیں. وہ تو لفظ کا میننگ ہے. یہاں مراد وہ نہیں ہے، یہاں مراد صحابہ ہیں اور تابعین ہیں. جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سلف کا مطلب صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین.
یہ امت میں سب سے پہلے لوگ تھے جو آئے, ایمان لائے, عقیدہ سیکھا, منہج اپنایا, اللہ کو راضی کیا, اللہ ان سے راضی ہوا. قرآن میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ لوگ اللہ سے خوش ہیں. تو سلف سے مراد کیا ہے؟ صحابہ اور تابعین. یہ وہ دور کے لوگ جن دوروں کے بارے میں, جن پیریڈز کے بارے میں, جن زمانوں کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ یہ خیر کے زمانے ہیں, اچھے بہترین زمانے ہیں. جیسا کہ سلسلے میں صحیح حدیث آئی ہیں, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, اس کے بعد آنے والوں کا زمانہ, اور اس کے بعد آنے والوں کا زمانہ. تو ان زمانوں میں جو لوگ پائے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیریت کی گواہی دی ہے, لہٰذا یہ قرون ثلاثہ کے لوگ ہیں, اسی لیے ان کو سلف کہا جاتا ہے. سلف سے مراد یہ لوگ ہیں, صحابہ اور تابعین. صالحین, صالح لفظ کا مطلب اچھے, صالحین اچھے لوگ, یہ سلف میں اچھے لوگ تھے. ہم برے لوگ بھی گزرے ہیں ماضی میں, جیسے خوارج کا فتنہ جو شروع ہوا تھا وہ پہلے ہی شروع ہوا تھا, تو برے لوگ آئے ہیں. کب؟ ماضی میں آئے ہیں برے لوگ, ٹھیک ہے. تو ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اچھے لوگ, کیونکہ اچھے لوگوں کی اقتدا کرنا ہے نہ کہ برے لوگوں کی. تو صالحین کا مطلب نیک لوگ, اچھے لوگ. سلف صالحین وہ اچھے گزرے ہوئے لوگ, جس سے یہاں پر مراد صحابہ اور تابعین جو صالحین تھے, نیک تھے, اچھے تھے. کا منہج, منہج مطلب راستہ, منہج مطلب منہاج راستے کے معنی ہوتا ہے. نہج اپنانا, یہ بھی عربی لفظ ہے منہج. تو یہاں منہج سے مراد قرآن و حدیث کو کیسے ان لوگوں نے سمجھا, قرآن و حدیث پر کیسے ان کا ایمان تھا, قرآن و حدیث پر کیسے ان کا عمل تھا. طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار, اس کو بولتے ہیں منہج. تو سلف صالحین کا مطلب, سلف صالحین کا منہج مطلب قرآن و حدیث کو صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیسے سمجھا, کیسے ایمان لائے, کیسے ان کا عمل تھا, کیسے ان کے اخلاق تھے, کیسے ان کا طریقہ استدلال تھا. یہ ساری چیزیں منہج میں آتی ہیں. ایمان لانا, سمجھنا, عمل کرنا, دلیل لینا. کس سے؟ قرآن سے دلیل کیسے لیا انہوں نے, حدیث سے دلیل کیسے لی انہوں نے, یہ سب کس میں آتا؟ منہج میں. سلف صالحین کا منہج کیا تھا؟ پہلے چیپٹر میں سلف صالحین کا منہج کیا تھا اور اس کی اہمیت کیا ہے. اس چیپٹر میں پہلی فصل سلف کا منہج کیا ہے. اب فصل کو کیا بولیں آپ؟ لیسن بولیں آپ. یہ پہلا چیپٹر ہے جس کے تحت کچھ لیسنز ہیں, یہ پہلا باب ہے جس کے تحت کچھ لیسن ہے. اس میں پہلی فصل ہے سلف کا منہج کیا تھا آخر, یعنی صحابہ تابعین کا منہج کیا تھا, سلف کا منہج کیا ہے. یہ بہت اہم ہے, کیا ہے سوال. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورہ نساء کی آیت ہے جس آیت میں سلف کے منہج پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے. سلف کا منہج کیا تھا؟ سلف صالحین کا منہج کتاب اللہ, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اجماع. تین چیزیں ہیں سلف کے منہج میں. قرآن ان کا منہج تھا, ایمان قرآن پر لائے, وہ قرآن سے دلیل لیتے تھے, قرآن کو سمجھتے تھے. قرآن پہلی المصدر اول, ان کا پہلی چیز جہاں سے انہوں نے دین کو لیا, دین کو سیکھا, قرآن کو ترک نہیں کیا بلکہ قرآن پر ایمان لائے, ان کا منہج تھا یہ سلف کا, قرآن کتاب اللہ. نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عقل نہیں تھا ان کا منہج, سنت رسول. قرآن, سنت رسول. سنت رسول جو قرآن کی تفسیر ہے, جو قرآن کی تفسیر ہے سنت. محدثین نے بیان فرمایا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت زیادہ ضروری ہے یا سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن زیادہ ضروری ہے؟ ہر بات اہم ہے, توجہ قائم رکھیے آخر تک. محدثین کہتے ہیں القرآن احوج الى السنہ من السنۃ الى القرآن. قرآن زیادہ محتاج ہے سنت کے تاکہ قرآن کو سمجھا جائے, بنسبت سنت کے قرآن کی محتاج ہونے کے.
سمجھ میں ہی بات یا نہیں سمجھ میں؟ کچھ منڈی ہلے کچھ نہیں ہلے، کوئی بات نہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی زیادہ ضرورت ہے یا حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کی زیادہ ضرورت ہے؟ یہ ہے سوال. علماء کہتے ہیں محدثین کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہیں کس کے؟ حدیث کے. اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے، سنت کو ترک کر دیں گے، جیسے کہ بعض فرقے آئے اور انہوں نے ایسے کیا، تو ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے. جیسے بڑے پیارے اقوال ہیں سلسلے میں علماء کے، کہا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے ظہر کی 4 رکعت ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے عصر کی نماز 4 رکعت ہے. ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لیں. بغیر حدیث کے، بغیر سنت کے قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے. تو سلف کا منہج کیا تھا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول. یہ نہیں کہ خالی کتاب اللہ یا وہ سنت جو کتاب اللہ کے مطابق ہے، نہیں، دونوں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور صحابہ کا اجماع. ان کا جو اجماع مطلب وہ کسی امر پر جب متفق ہو جائیں کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ اجماع خود ایک دلیل ہے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ میری امت کسی گمراہی پر، کسی غلط بات پر اجماع نہیں کرے گی. لا تجتمع امتی علی ضلالہ. تو سلف کا منہج کیا تھا؟ 3: قرآن، حدیث اور اجماع. قرآن، حدیث اور اجماع. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جو شخص اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود، اس کو بتا دیا گیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑتا ہے. یہ غلطی ہے یا نہیں ہے؟ ایک غلطی کر رہا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. سبیل المومنین کو چھوڑتا ہے. سبیل المومنین کو چھوڑ کر کوئی اور سبیل منہج. ایک بچے کے 2 نام رہتے نہیں، گھر میں ایک باہر ایک رہتا، ایک ہی وہ. گھر میں اور پکارتے، باہر پیار سے لاڑ سے الگ پکارتے، باہر الگ پکارتے. دونوں کا سبیل، منہج، نہج سب ایک ہی معنی، طریق. تو سبیل منہج، راستہ. مؤمنین سے مراد کون ہے؟ جب یہ آیت اتری صحابہ اس دور میں کون تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو مخالفت کریں گے ایک، اور دوسرا مومنین کا راستہ چھوڑیں گے. مومنین کا راستہ چھوڑیں گے یعنی منہج کو سلف کے چھوڑیں گے. تو ظاہر بات ہے جب مومنین کا راستہ یعنی صحابہ کا راستہ چھوڑیں گے، صحابہ کا منہج چھوڑیں گے، تو کریں گے کیا؟ وہ کوئی اور راستہ اپنائیں گے. کیونکہ ادھر جانا ہے، نہیں گئے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے. جانا تھا ادھر، یہ راستہ تھا. ایک آدمی کو پتا کرنا تھا بھئی وہ مسجد عباد الرحمن کدھر ہے، خطبہ سننے جانا ہے، نماز پڑھنے جانا ہے، ایسے لنگروں سے ایسے آنا پڑے گا. ایک راستہ ہے جگہ جانے کا، وہ ادھر گیا، دوسری مسجد جائے گا، عباد الرحمن نہیں پہنچے گا. وہ ہر چیز کا ایک راستہ. ایک آدمی کو عمرہ کرنا ہے، مکہ جانا ہے، کیسے کیا کرنا ہے؟ مکہ کی روڈ پکڑو، یہ ہے مکہ کی روڈ، یہ ہے مکہ کی روڈ. نہیں، آپ ادھر گئے، وہ کون سی ہے؟ طریق المدینہ ہے وہ. یا ایسے یہ مکہ کی روڈ تھی، ادھر گئے آپ رائٹ سائڈ پر، تو یہ طائف جاتی ہے روڈ. اور آگے جائیں گے دمام، شرگیہ، ایسٹرن پروویژن، اس طرف چلے جائیں گے. یہ ہے راستہ. منہج ایک ہے. اس راستے کو سلف کے چھوڑا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے مخالفت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود اور سلف کے منہج کو چھوڑا، سلف صالحین کے منہج کو ترک کیا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے رہا ہے. نولیہ ما تولی، چلا جا جس راستے، اسی پر لگا دیں گے اس کو. اس نے غلط راستہ، غلط منہج اپنایا، سلف کا منہج چھوڑا، اسی منہج پر اللہ اس کو گامزن کر دے، لگا دیتا ہے. جا وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم. اس کے بعد انجام کیا ہے؟ جہنم. نصلہ یعنی ہم داخل کر دیں گے اس کو جہنم میں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. سلف صالحین کے منہج کو اختیار، اس کو سلف صالحین کا منہج کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع جو ہم نے بیان کیا، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم اس منہج کو چھوڑیں گے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ، جو اس آیت میں اللہ عز و جل نے وعید کے طور پر اس بات کو بیان کیا ہے. اور انسان اگر دارین میں، دنیا اور آخرت میں نجات چاہتا ہے، ہر آدمی بچنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگ لگی تو کیا کرے گا آدمی؟ بھاگے گا یا وہیں بیٹھے گا؟ کہیں کسی جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں بلڈنگ میں، آگ لگ گئی، اللہ بچائے سب کی جانوں کو، مالوں کو. اگر غلطی سے آگ لگ جائے تو کیا کریں گے وہاں؟
اس آگ میں اپنے آپ کو جلانے کے لیے وہیں کھڑے رہیں گے یا اس آگ سے بھاگ جائیں گے ہم بچنے کے لیے؟ فطرت ہے انسان کی، مصیبت تکلیف درد کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا بڑا ہو۔ نجات ہر انسان کی خواہش ہے، تو دنیا اور آخرت میں نجات اسی میں ہے کہ ہم سلف کے منہج کو اختیار کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا سنور جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بن جائے، تو ضروری ہے سلف صالحین کے منہج کو اپنانا، سلف صالحین کے منہج کے مطابق زندگی گزارنا۔ انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا، انہوں نے حدیث کو کیسے سمجھا، انہوں نے کتاب و سنت پر کیسے عمل کیا، انہوں نے دلیل کیسے لی قرآن کی آیت سے، ان کا طریقہ استدلال بولتے ہیں اس کو، کیا دلیل لینے کا طریقہ، دلیل لینے کا، آگے آ رہی ہے باتیں سب، دلیل لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کو اپناتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے نجات ہے، ورنہ ہمارے لیے خرابی ہے۔ اس کی دلیل صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث شریف میں اس بات کی خبر دی ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ مشہور حدیث ہے، خطبے تقریریں ہو چکی ہیں اس پر کافی زیادہ، کتابیں بھی لکھ چکی ہیں۔ کیا ہے بھائی مسئلہ یہ فرقوں کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔ کیا ہے؟ یہود و نصارہ 71 72 71 72 میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کتنے میں؟ 73۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، اور آپ نے یہ بھی خبر دی اس میں سے مائنس ادھر 72 جہنم، بچے کتنے؟ ایک۔ کتنے بچے؟ ایک۔ اس کا مطلب نجات پانے والے ایک قسم کے لوگ ہوں گے۔ 73 میں سے 73 ہونے ہیں، پیشین گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، 73 فرقے ہوں گے، اس میں عذاب جہنم میں جانے، کلھا فی النار، سارے آگ میں جہنم میں، سوائے ایک کے یا 5 کے۔ حدیث میں الا واحدہ ہے نا، الا اربع، الا خمسہ ہے کوئی روایت کسی ایک حدیث میں؟ نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ جتنی روایتیں اس موضوع سے ہم دیکھتے ہیں اس میں واحدہ یا ہم الجماع کا لفظ ملتا ہے، اور میں بتاؤں گا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ کہیں جماعت کا لفظ ملتا ہے، کہیں واحدہ کا لفظ ملتا ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، انہوں بھی صحیح انہوں بھی صحیح والا مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک ہی صحیح۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، یہی عقیدہ صحیح ہے، نہیں وہ بھی صحیح ہے، ہر جگہ بولنا وہ بھی صحیح ہے، شہرک کے زیادہ قریب ہے وہ بھی صحیح ہے، دلوں میں رہتا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ نہیں بھائی، سلف کا منہج یہ نہیں تھا، ایک تھا، الا واحدہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، نور تھے، انسان بولنے والوں کے پاس بھی دلیلیں ہیں بھائی، وہ بھی صحیح ہیں، نور بولنے والوں کے پاس بھی دلیلیں ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، نہیں ایک صحیح۔ دلیل غلط لی جاتی ہے، سلف کا منہج چھوڑتے ہیں دلیل لینے میں بھی۔ تو جو جماعت نجات پائے گی، اس کی اہمیت بتا رہا ہوں میں، سلف کے منہج کی اہمیت، جو جماعت نجات پائے گی وہ ایک ہوگی، ایک سے زیادہ نہیں ہوگی، سنگولر، نہ ڈوئل نہ پلورل۔ ڈوئل ہے انگلش میں، نہیں ہے عربی میں ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے رب العالمین کو بڑے پسند ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب نامہ اعمال تولے گا تو اس دن کیا ہوں گے؟ ہیوی، بھاری ہوں گے۔ 2 کلمے کیا ہیں وہ؟ سبحان اللہ وبحمدہ، تو اس کا مطلب تثنیہ کا صیغہ ہے، ڈوئل۔ تو یہاں ویسا نہیں ہے، سنگل، the one and only، ایک صرف، الا واحدہ۔ اچھا نہیں، بعض روایتوں میں جماعت کا لفظ بھی آیا ہے نا، مسئلہ پورا یہ سے منہج کیا ہے، کیسے سمجھ رہے جماعت کو آپ؟ جماعت مطلب میجورٹی بھائی، نہیں، وہ آپ کی نظر میں جماعت میجورٹی ہے، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے۔ جماعت کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جماعت کا لفظ بھی آیا ہے روایت میں، وہ ایک فرقہ، ایک جماعت جو نجات پائے گی اس کو جماع کہا گیا، اس کی غلط تعویل اکثریت لی گئی ہے، میجورٹی، جو میجورٹی میں ہوں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے، نجات پائیں گے آگ سے، نہیں، یہ آپ کا اپنا
ایکسپلینیشن ہے. ہم کو آپ کی ایکسپلینیشن کی، آپ کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. سلف کیا کہتے ہیں وہ بتائیے جماعت کے بارے میں. آئیے سلف کو دیکھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدک. جماعت یہ ہے کہ آپ حق پر رہیں اگر آپ اکیلے بھی ہوں. جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ لوگ ہوں. جماعت کا مطلب حق پر رہنے والا ایک ہو یا 1,00,000 ہو. مثال، ایک گاؤں میں 1000 لوگ رہتے ہیں. کتنے؟ 1000 لوگ. 1000 لوگوں میں ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہے، شرک نہیں کرتا ہے، توحید پر زندگی ہے. باقی کے 999 لوگ شرک اکبر میں ملوث ہیں. اب جماعت میجورٹی کو لیں گے اگر میننگ آپ تو 999 حق پر ہے. اگر آپ جماعت یہ مطلب ہے کہ حق پر کون ہے. اب حق کیا ہے؟ سلف کا منہج حق ہے. قال اللہ وقال الرسول، یہی علم ہے، یہی سلف کا منہج تھا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں شرک منع ہے، توحید مطلوب ہے. ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، تو وہ ایک حق پر ہے، 999 باطل پر ہے. تو جماعت 999 نہیں ہے، 39 نہیں ہے، 999 لوگ، بلکہ وہ ایک آدمی ہے جو اللہ کی عبادت خالص کر رہا ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے. الجماعت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما وافق الحق وان كنت وحدک. جماعت ایک ہے جو حق پر ہو چاہے آپ اکیلے بھی کیوں نہ ہو. اور امت بھی اسی کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کان امہ. ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ امت تھے. ابراہیم کتنے تھے؟ 100 تھے. ٹرپل رول پتہ نہیں کون سا رول نہیں، ایک تھے. ابراہیم علیہ السلام ایک ابو الانبیاء پیغمبر جلیل القدر. اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کانا امہ، وہ امت تھے. اس کا مطلب وہ حق پر تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ امت تھے. معلوم ہوا کہ جو لفظ جماعت کا لفظ آیا ہے اس حدیث میں جس میں 73 فرقوں کی خبر دی گئی ہے، اس سے مراد میجورٹی نہیں ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق پر ہیں چاہے وہ ایک ہوں یا انیک ہوں. نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث سے ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سلف، اچھا یہ لوگ کون ہیں؟ ہاں یار سلف کا منہج کی اہمیت، یہ کون ہے بھائی؟ ایک ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کل یدعی وصلا بلیلہ ولیلہ لا تقر لهم بذاکا. ہر دعویٰ کرنے والا مدعی جو کہے کہ ہم ہیں وہ ایک، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ جو صفت، جو کوالٹی، جو وصف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آج خوارج کا دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں، وہ ناجی جماعت ہمارے ہم ہیں، تو کیا خوارج حق پر ہو سکتے ہیں؟ امپاسبل، ناممکن. یہ تو فتنہ ہے. فتنہ حق پر کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا وہ لوگ کون ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ اليوم، یہ بھی روایت صحیح ہے، و اصحابی، ما انا علیہ اليوم وصحابی. آج، ٹوڈے، آج میں اور میرے صحابہ، آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، جس منہج پر ہیں، وہ ایک اس پر ہوں گے. آج میں اور میرے صحابہ. اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین جس عقیدے پر تھے، جس منہج پر تھے، جیسے ان کے اخلاق تھے، جیسے ان کا طریقہ کار تھا، وہ لوگ سلف کے منہج پر ہیں. تو وہ لوگ واحدہ ہیں، وہ ناجی ہیں، وہ نجات پانے والے ہیں. تو معلوم ہوا کہ سلف صالحین کے منہج کی اتباع، ان کو فالو کرنا، ان کے طریقے پر رہنا، یہ نجات کا واحد ذریعہ ہے. اگر ہم نے سلف صالحین کے منہج کو ترک کیا، ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنے میں، حدیث کو سمجھنے میں، یا قرآن و حدیث سے استدلال کرنے میں، یا قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں، تو ہم پھر بھٹک جائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے، اور کل قیامت کے دن اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. لہٰذا یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نجات صرف اسی میں ہے کہ آدمی سلف صالحین کا منہج اپنائے، ان کا طریقہ اپنائے. ان کا عقیدہ کیا تھا؟
ایسی کئی چیزوں میں عقیدے میں، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال ہے، غور سے ہر لفظ ہر جملہ سنیے میرا. نبی جیسے مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلف کے سامنے یعنی صحابہ کے سامنے بیان فرمایا ینزل ربنا عز وجل حين يبقى الثلث الاخير من الليل، جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے تو اللہ عز وجل آسمان دنیا پر اترتا ہے. یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یا نہیں بیان فرمائی؟ بیان فرمائی. کس کے سامنے بیان فرمائی؟ صحابہ سنے. عربی میں فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث؟ جی ہاں، کیونکہ حدیث پوری عربی میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی انہوں نے؟ جی ہاں سنی. سن کر کیا کیا ان لوگوں نے؟ کیا یہ کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ اس کا مطلب رحمت قریب آتی ہے، یا یہ پوچھا ان لوگوں نے کہ کیا مطلب اترتا ہے اللہ تو عرش پر مستوی ہے؟ عقیدے سے ریلیٹڈ مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. مثال سلف کے صحابہ کے سامنے یہ عقیدے کی تعلیم دی گئی کہ اللہ عز و جل تہجد کے وقت کیا ہوتا ہے؟ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے. صحابہ نے سنا، ایمان لائے. پوچھا کیسے اترتا ہے؟ نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ اترتا ہے، ٹھیک ہے اترتا ہے، ایمان لائے. تو ہم کیا کریں؟ ان کا منہج اپنائیں. وہ سن کر ایمان لائے، ہم بھی سن کر ایمان لائے. انہوں نے پوچھا نہیں پوچھا، ہم بھی نہیں پوچھا. اللہ عرش پر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ان کو. انہوں نے کہا اللہ عرش پر ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے. کیسے ہے؟ کسی صحابی نے نہیں پوچھا، لیکن بعد میں پوچھا لوگوں نے. صحابہ نے نہیں، تابعین نے نہیں، بعد میں. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، کیسے ہے؟ کیف استوى، پوچھتا ہے کہ کیسے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عرش پر ہے، معلوم ہے. یہ شاید بتایا تھا رمضان میں اللہ عرش پر ہے، معلوم ہے. کیسے ہے؟ نہیں معلوم. کیوں نہیں بتایا اللہ نے؟ پوچھنا جائز نہیں، بدعت ہے سوال کرنا. یہ سوال کرنا ہی بدعت ہے، کیونکہ سلف نے ایسا سوال نہیں کیا. تو سلف کا منہج ہر چیز میں اپنائیں، ہر چیز میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سلف کا منہج تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. ایسے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کتاب و سنت سے تعلق رکھتی ہیں. تو صحابہ کا جو سلف کا منہج تھا، اگر ہم اس منہج پر چلیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے. اور ایک بات، کیا یہ جو منہج ہے سلف کا، یا جو ہے اس سلف کے منہج پر چلنے والی جو ایک جماعت ہے جس کی پیشن گوئی اس حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ ایک ہوں گے، تو کیا یہ بعد میں قیامت سے پہلے آئیں گے یا وہ پہلے آ کے چلے گئے؟ کب؟ وہی جو صحابہ کے فوراً بعد تبع تابعین وغیرہ اس دور میں نہیں چل رہی. پھر الحمدللہ اس دور میں وہ آ کے چلے گئے. آج نہیں ہے، وہ پہلے تھے وہ لوگ. یہ نئے لوگ ہیں بیکار کی باتیں کرتے ہیں. نہیں، حدیث سے ہم جب پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت حق پر ڈٹی رہے گی قیامت تک، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا. یعنی قیامت تک ان کو نقصان پہنچانے والے، ان کو ذلیل کرنے والے ان کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. حدیث عربی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے، ہم اس پر جب غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے لا تزالو، کنٹینیو، ہمیشہ ہر پیریڈ میں ہر دور میں وہ طائفہ منصورہ، وہ فرقہ ناجیہ، وہ برحق والی جماعت جس کا منہج سلف کا منہج ہوگا، یہ رہیں گے. کب تک؟ قیامت تک. توجہ میری طرف رکھیں، قیامت تک رہیں گے. اس کا مطلب ہر دور میں رہے. آج بھی دیکھیے، آج سے 50 سال پہلے بھی وہ تھے، آج سے 200 سال پہلے، آج سے 1000 ایئر بیفور پہلے بھی ہم جب پڑھتے ہیں کتابوں میں تو انہوں نے لکھا اللہ عرش پر مستوی ہے. آج بھی آپ کو شہر میں دنیا میں ملیں گے جو کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے. آج سے 1000 سال پہلے بھی وہ بولتے تھے، لکھتے تھے یا لکھ کر چلے گئے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں اترتا ہے. رحمت قریب نہیں آتی ہے، تعویل ہے یہ. اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان دنیا میں حقیقت میں اترتا ہے جیسی اس کی ذات کو لائق ہے. یہاں سے 1000 سال پہلے بھی یہی عقیدہ ملتا ہے ہمیں. آج بھی ایسا عقیدہ سلف کے منہج پر اپناتے ہوئے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. بولیاں الگ، نیشنلٹیاں الگ، دور الگ، طریقہ اوڑھنے بچھونے کا، کھانے پینے کا طریقہ الگ رہا، لیکن عقیدہ سب کا ایک.
1000 سال پہلے بھی وہ، آج بھی وہ. آج بھی اس دنیا میں جائیے آپ کسی کونے میں، دنیا کے کسی کنٹری میں جا کے پوچھئے کیا ہے بھائی، آپ کو وہ آدمی ملے گا جو ایک حق والی جماعت کا ہے. آپ کیسے پتا چلے گا اس کا منہج دیکھا جائے گا. کیا اللہ کہاں ہے؟ وہ بولے گا عرش پر ہے. عجیب، دنیا کے کونے میں ہے اور اللہ ہے. اور ادھر کنیا کماری اگر چلے جائیں آپ انڈیا کے کونے میں، وہاں بھی آپ کو ایسے مسلمان بھائی انشاءاللہ ملیں گے جو کہیں گے اللہ عرش پر مستوی ہے. یہ ایک کونے میں، وہ ایک کونے میں، دونوں کا عقیدہ ایک، دونوں کا منہج ایک، دونوں کا طریقہ عبادت ایک، دونوں کے اخلاق ایک. یہ بھی کہتا ہے کہ کتاب و سنت کو منہج اپناؤ. کتاب و سنت پر سلف نے عمل کیا ہے، ہم بھی کتاب و سنت پر عمل کریں گے. سبحان اللہ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جماعت حق پر ہے، دوسری دلیلوں کے علاوہ جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہے. آئیے اس کے بعد دوسرا اہم موضوع ہے سلف کے منہج کے بعد. سلف کے ہم نے دو باتیں بتا دی اس میں. ایک تو سلف کا منہج کیا ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع، اور سلف کے منہج کی اہمیت. دوسرا چیپٹر وہ تھا سلف کے، دوسرا لیسن کیا ہے، سلف کے منہج کی اہمیت ہم نے پڑھی ابھی. کیا سلف کے منہج کو اپنانا ضروری ہے، اسی میں نجات ہے. اگر ہم نے اس کو ترک کر دیا تو ہمارے لیے گمراہی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیتیں اس پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصلہ جہنم بیان فرمایا ہے. سلف کے منہج کی اہمیت کیا ہے یہ پڑھ لیا ہم نے. اب تیسرا، سلف کا طریقہ استدلال کیا تھا. کیا مطلب طریقہ استدلال؟ دلیل کیسے لیتے تھے وہ، طریقہ استدلال کیا تھا. یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے. سلف کا منہج قرآن و حدیث، اجماع. سلف کے منہج کی اہمیت، اگر ہم چلیں گے تو دنیا اور آخرت کامیاب ہے، نجات ملے گی، چھوڑیں گے دنیا اور آخرت بربادی ہے. سلف کا طریقہ استدلال کیا مطلب؟ یہ وہ لوگ دلیل کس سے لیتے تھے؟ ان کی جو دلیل تھی قرآن کی آیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کا فہم. تین چیزیں ذہن میں رکھی. قرآن سے دلیل لیتے تھے سب سے پہلے، وہ طریقہ استدلال. ان کی دلیل پہلے دیکھتے تھے قرآن کی آیت. دوسری حدیث، قرآن میں نہیں ملتی بات، حدیث دیکھتے تھے. اور صحابہ کا فہم کیا ہے، کیونکہ سلف میں تابعین بھی آتے ہیں نا، تو تابعین کیا کرتے تھے، یا تبع تابعین بھی آتے ہیں کیونکہ 3 قرون میں وہ بھی ہیں. تو وہ لوگ دیکھتے تھے کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ نے کیسے سمجھا ہے. آیت ہے ان الحکم الا للہ، خوارج نے دلیل لی تھی، حکم صرف اللہ کا چلنا ہے. علی، اے علی رضی اللہ عنہ، حکم اللہ کا چلنا ہے خالی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آپ کیسے لوگوں کو آپ نے حکم دے دیا ہے، گورنری دے دی ہے. گورنری نہیں، صرف اللہ کا حکم چلنا. ان کی بھی دلیل تھی. تو مطلب کہنے کا یہ سلف کا منہج کیا تھا طریقہ استدلال میں، کہ وہ لوگ قرآن کو، حدیث کو دلیل کے طور پر لیتے تھے، لیکن فہم صحابہ کا دیکھتے تھے. صحابہ نے قرآن کو کیسے سمجھا، حدیث کو کیسے سمجھا، اس طریقے پر وہ سمجھتے تھے. یہ ان کا، یہ ضروری ہے. تیسرا پوائنٹ کیوں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. سلف کا فہم، قرآن کو انہوں نے کیسے سمجھا، ضروری ہے اپنانا. کیوں ہم نہیں سمجھ سکتے آج؟ صحابہ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو انہوں نے سمجھا، تو کیا آج عربی لینگویج سیکھ کر میں خود حدیث کو نہیں سمجھ سکتا ہوں؟ کیوں ضروری ہے میرے لیے کہ میں سلف کا منہج اپناؤں؟ سوال ہو سکتا ہے نا کسی کا، بھائی ٹھیک ہے دیکھ قرآن و حدیث ہے، یہ سلف کہاں سے لا لیا بیچ میں آپ؟ بولے آج سے 10 سال پہلے ایسے ایک بھی خطبہ نہیں ہوتا تھا، ایک بھی تقریر نہیں ہوتی تھی، ایک بھی پروگرام نہیں ہوتا تھا. قرآن و حدیث بچپن سے سنتے ہوئے آئے. خاندانی ہیں ہم لوگ، بڑے بڑے علماء کے پروگراموں میں تھے، وہ اس تو مسئلہ ہے، تھے لیکن پروگرام کو سمجھے نہیں. سلف ضروری ہے، وہی تو مسئلہ نکلا پورا. قرآن حدیث کا کون انکار کرتا ہے؟ رافضی بھی دلیل لیتا ہے قرآن حدیث. صحیح ہے. پھر مسئلہ سلف کا فہم ہے، ان کا طریقہ استدلال ہے، ان کا منہج ہے. صرف قرآن و حدیث نہیں میرے بھائی، قرآن و حدیث تو ہے، اس کا کون، لیکن اس کو سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کیسے قرآن کو سمجھ رہے ہیں؟ اپنے دماغ سے نہیں چاہیے بھائی. امام بربہاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے، زبردست بات، شرح السنہ میں، وعلم یا اخی رحمک اللہ، اے میرے بھائی اللہ آپ پر رحم فرمائے، اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو، اللہ تعالیٰ نے دین کو لوگوں کی عقلوں پر، مردوں کی عقلوں پر نہیں اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین اپنی طرف سے نازل کیا ہے. یہ جملہ غور سے یاد رکھیے، میرے خیال سے سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ تھوڑا جلدی میں بولا، شاید میں آہستہ آہستہ بولوں. اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو میرے بھائی، سمجھ میں یہ بات، ایک بات جان لو بول رہے
کیا جاننا؟ سنو، اللہ تعالیٰ نے دین کو مردوں کی عقلوں پر نہیں اتارا. اللہ تعالیٰ نے دین کو مردوں کی عقلوں پر، کہ ہماری عقل میں جو ہے وہ دین ہے. یہ اچھا دکھ رہا یہ دین ہے. نہیں. آپ کو اچھا دکھ رہا صحیح ہے. ارے ہمارے خاندان کے پورے مردوں کو اچھا دکھتا ہے صحیح ہے، یہ دین نہیں ہے. پورے شہر میں اچھا دکھ رہا ہے، ہو بھائی دین نہیں ہے. دین مردوں کی عقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے. پھر انما جاء من قبل اللہ عز وجل، یہ دین اللہ عز وجل کی طرف سے آیا ہے. یہ دین اللہ عز وجل کی طرف سے آیا ہے. جیسا کہ امام احمد ہے، تقریباً زبردست قول ہے امام احمد یا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا، کہتے ہیں من اللہ العلم ومن الرسول البلاغ وعلینا التسلیم. اللہ کی طرف سے ہمیں علم ملا ہے، یعنی دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچا دیا ہے، اور ہمارا کام اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے. تین چیزیں. دین آیا اللہ کی طرف سے، پہنچایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا کام ہے ایکسپٹ کرنا. وہ سوچنا نہیں ہے نہیں ہے صحیح ہے، وہ بتا دیا گیا کیا صحیح. سلف کا منہج اپنانا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو چھوڑیں گے آپ تو آپ کی اور ہماری بربادی ہے اس میں. اللہ، اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ کا حکم ہے یہ کہ آپ سلف کے منہج کو اپنائیں. اس کی دلیلیں قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی تھوڑی دیر پہلے شروع میں پڑھی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ، اور بھی آیتیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، جن لوگوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی. یہ اسی طریقے سے قرآن میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، لوگ، ترجمہ غور سے سنیے، لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہوں گے. اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو وہ جماعتوں میں، فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور اللہ ان کے لیے کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ سننے والا اور جانے والا ہے. اس آیت کریمہ میں 2 چیزیں والے ہوئی ہیں، 2 راستے 2 انجام. بورڈ پر زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا. 2 راستے، بورڈ کو دیکھیے، میں جہاں لکھ رہا ہوں وہ دیکھیے، یہ ایک راستہ، یہ ایک راستہ، 2 راستے. یہ آگ ہے، آگ، ڈاٹس ہے، آگ، ڈاٹس، ٹھیک ہے. یہ ایک راستہ، یہ ایک راستہ. یہ راستہ جنت، یہ جہنم. یہ راستہ، یہ راستہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ راستہ سلف کا راستہ، سلف کا منہج. سلف، یہ خلف یا خلف، فائدے کی بات سنتے چلیے. ایک ہے خلف، ایک ہے خلف. خلف اچھا، خلف برا. وہ کیسے؟ خلف کہتے ہیں وہ بعد میں آنے والے لوگ جو برے ہیں، جنہوں نے اچھا راستہ چھوڑ دیا. اور خلف وہ بعد میں آنے والے اچھے لوگ جنہوں نے سلف کا طریقہ اپنایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلف فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف، اس کے بعد کچھ ایسے برے لوگ آئے، اضاعوا الصلاة، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشهوات، اور نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگے. فسوف يلقون غيا، ان قریب وہ جہنم کی وادی غی یا جہنم میں داخل ہوں گے. تو ایک ہے خلف، ایک ہے خلف. ادھر دیکھو، اب یہاں دیکھ رہے تھے نا، اب ادھر دیکھیے، پھر وہاں دیکھنا ہے. یہ ہے خلف، یہ ہے خلف. لام پر فتحہ یا سکون، کیا بولتے زبر، لام پر زبر، گڈ. رائٹ رانگ مارے تو سمجھ میں آ جاتا. یہ رائٹ، یہ غلط. خلف برے لوگ جنہوں نے سلف کا منہج چھوڑا، اچھے کام کو چھوڑا، اچھے اخلاق کو ترک کر دیا. خلفن برے لوگ ہیں. لیکن اگر زبر کے ساتھ پڑھیں گے خلفن تو اس کا مطلب وہ بعد میں، اب ہم بعد میں آنے والے، ہم سلف ہیں. اگر ہم سلف کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم کس میں آئیں گے؟ اچھے، یعنی اچھے لوگ ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے سلف کے طریقے کو اپنایا تو ہم خلف ہو جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے. ہو گیا یہ. اب ادھر آئیے، یہ 2 راستے 2 انجام، ایک خلف ایک سلف. ٹھیک ہے. سلف کا راستہ
جنہوں نے اپنایا. خیر یہ خلف کو چھوڑ دیں, بہرحال بات غلط راستہ ہے, جنت میں جانے والا راستہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو, تو تم سے مراد کون ہے یہاں پر؟ اس وقت جو ہے صحابہ ہیں, تو صحابہ کے طریقے پر اگر ایمان لائیں گے, ان کے منہج کو اختیار کریں گے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگتے ہیں نا, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, ہدایت ملے گی. اور اگر ہم نے چھوڑ دیا تو فَإِن تَوَلَّوْا, خلف میں بن گئے, اگر ہم چھوڑ دیا کیا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, وہ ٹولیوں میں جماعتوں میں بٹ جائیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ ان کے لیے کافی ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سلف کے منہج کو اپنانا ضروری ہے. اور کیا دلیل ہے؟ حدیثیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے 73 فرقوں والی حدیثیں بیان فرمائی, کیونکہ اس میں آپ نے یہ وصف, یہ کوالٹی بیان کی ہے, وہ ایک جماعت جو حق پر ہوگی وہ میرے اور میرے صحابہ. اسی طریقے سے ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلے پوچھنے آتی ہے, اور مسئلے پوچھتی ہے, اور جاتے جاتے اس کو یاد آتا ہے, وہ لوٹتی ہے, پوچھتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل اگر مجھے دین سیکھنا ہو, دین معلوم کرنا ہو, آپ نہیں ہوں گے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آنا. سلف کا منہج ضروری ہے. اور بھی حدیث سے دلیل ہے. ایک عقلی دلیل بھی قرآن و حدیث کے علاوہ, کسی مجلس میں کوئی بات ہو رہی ہو, اس مجلس والے اس بات کو زیادہ سمجھیں گے یا اس مجلس کے بعد اس بات کے بارے میں جو ڈسکس ہوگا اس کو سمجھیں گے؟ جو اس وقت. اب یہاں مسجد میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, کوئی بھی ایک میں بات کہتا ہوں, بھائی آپ باہر ملنا, میں بات کرتا ہوں آپ سے. میں نے ان کو کہا, یہ جو ہے مثال کے طور پر کوئی کام کر رہے تھے, میں نے ان سے کہا کہ آپ باہر, انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا یا کچھ بھی, میں نے کہا آپ باہر ملیے, میں بات کرتا ہوں. یہ میں نے کس ضمن میں کہا؟ مذاق سے کہا یا باہر مل کر؟ اب یہ آپ لوگ جو موجود تھے یہ سمجھیں گے نہیں, آج سے 50 سال کے بعد لوگ ذکر کریں گے, بھائی 20 دسمبر کو ایک پروگرام ہوا تھا خوارج پر, وہاں وہ پروگرام جو لے رہے تھے انہوں نے سامنے بیٹھے ہوئے ایک لڑکے سے ایک بات کہی کہ تم باہر ملو, میں بات کرتا ہوں تم سے. اب کیا مطلب تھا اس کا؟ 50 سال بعد بیٹھ کے سوئیں گے, اب باہر ملو دیکھوں گا مطلب مارنے کے لیے بولے ہوں گے, یا جو ہے اب ایک آدمی ایک بات کرے گا نا, اب بیٹھ کے سب سوچیں گے نہیں غور کرو کیا ہو سکتا ہے. اب ہر آدمی سوچ کرے نہیں یہ بھی پاسبلٹی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بولے گا نہیں میرے خیال سے یہ. اب بیٹھ کے خیالات ظاہر کرنا. اگر وہ لوگ بولے ایک کام کریں گے, بھائی 50 سال پہلے کے وہ ایک بچہ تھا, وہ ذہین بچہ تھا, وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, اب ان سے پوچھیں گے انکل, چاچا, خالہ, کیا خالو, اس وقت جو ہے آپ تھے کہتے نا وہ درس میں, ہاؤ بیٹے مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا, وہ مسجد عباد الرحمان میں پروگرام ہوا تھا, اچھا وہاں ایک واقعہ ہوا تھا کہتے یاد ہے, یادداشت تو میری اچھی ہے, پوچھو بیٹے کیا پوچھنا ہے. اب وہ خالو بتا رہے ہیں کیا کہ کیا ہوا تھا, وہ کس نے بولے نہیں وہ تو مذاق سے بولے تھے, وہ سیریس نہیں تھا. یہ دلیل ہے عقلی. صحابہ کے دور میں, سلف کے دور میں, صحابہ کے دور میں قرآن اترا, حدیث سے پیش ہوئی. قرآن کا مطلب, حدیثوں کا مطلب, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی مراد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مراد, وہ لوگ صحابہ جو اس پیریڈ میں اس زمانے میں موجود تھے وہ لوگ زیادہ جانتے تھے, یا بعد میں آنے والے 2014 میں پیدا ہونے والے, 2008 میں پیدا ہونے والے لوگ جانیں گے؟ وہ لوگ زیادہ جانتے. اسی لیے ضروری ہے سلف کے منہج کو اپنانا. تو سلف صالحین کا طریقہ استدلال کتاب و سنت, قرآن و حدیث سے وہ دلیل لیتے تھے, لیکن فہم کس کا؟ صحابہ کا. جو صحابہ نے سمجھا قرآن و حدیث کو ویسے وہ لوگ سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ کی مراد کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی مراد کو, سنیے غور سے, اللہ تعالیٰ کی مراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے تھے. اس کی مثال وہ واقعہ ہے جو ظلم والی آیت اتری نا, جب آیت اتری اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لا کر ظلم سے اپنے ایمان کو بچائیں گے انہی کے لیے ہدایت ہے. تو صحابہ یہ آیت جب سنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لا کر ظلم سے اپنے ایمان کو نہیں بچائیں گے, جو بچائیں گے انہی کے لیے امن اور امان ہے, پیسفل لائف ہے, اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا ہے؟ ظلم کا مطلب گناہ ہے, ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو کیا ہمارے لیے امن نہیں ہے, شانتی نہیں ہے, کیا ہم ہدایت پر نہیں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا؟ سمجھایا. کیا سمجھایا؟ اللہ کی مراد. یہ پوائنٹ کو سمجھیے, مراد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لا کر اپنے ایمان کو ظلم سے بچائیں گے. تو یہاں ظلم کا کیا مطلب ہے, اللہ کے کلام کی مراد کیا ہے, یہ کون زیادہ جانتے ہیں؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بیان کیا صحابہ کو کہ یہاں مراد شرک ہے, عام گناہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے اللہ عز و جل کی مراد
جاننا ضروری ہے. اللہ کی مراد کیا ہے کون بتائیں گے ہم سب کو؟ محمد الرسول، کیونکہ ان پر قرآن کا نزول ہوا. اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے ہو تو دل سے برا جانو، اور یہ سب سے کم تر درجے کا ایمان ہے. حدیث ہے. خوارج نکلے یہاں سے، میں بتاؤں گا بعد میں آپ کو، ہے نا، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. تو اب اس حدیث کا کیا مطلب؟ ہاتھ سے روکنا برائی، جہاں دیکھا جانا مارنا روک دینا، ہاتھ سے روکنا، اٹھا لینا گن، جانا شوٹ کر دینا، استغفر اللہ، مار دینا برائی کو، ختم کرنا. اچھا یہ مطلب ہے حدیث کا؟ یا زبان سے بولنا، بادشاہ میں کوئی برائی دکھ رہی ہے، حکومت میں کوئی برائی دکھ رہی ہے، ممبروں سے تقریریں کرنا، یہ وہ، یہ مطلب ہے حدیث کا؟ مراد کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، صحیح ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، صحیح ہے. حدیث کا ترجمہ صحیح ہے، ٹرانسلیشن صحیح جا رہا. مراد کیا ہے کون بتائیں گے؟ یہ سلف. اللہ کی مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صحابہ بتائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں وہ لوگ تھے، وہ لوگ عربی زبان جانتے تھے، وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. اسی لیے ضروری ہے سلف صالحین کے منہج کو اپنانا اور ان کے طریقے استدلال کو. وہ ان کا طریقہ استدلال قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سے سمجھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی مراد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو صحابہ سے سمجھتے تھے. سمجھ میں آگے بات؟ ایک چیز. دوسری چیز، متشابہ آیات کو محکم آیات کی طرف لوٹاتے تھے. یہ کیا مطلب؟ تو نئے نئے الفاظ دکھ رہے ہیں نئے. آیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے، غور سے سنیے. قرآن کی آیتیں جو ہے دو قسم، ایک محکم آیتیں ہیں، ایک متشابہ. کیا ہے؟ محکم، ایک متشابہ. آیتیں دو قسم کی ہیں قرآن کی. محکم مطلب جس کا معنی کلیئر ہے، جیسے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو. یہ بولتے ہیں محکم آیت. کیا معلوم ہوا اس آیت سے آپ کو؟ جلدی بولیے. ایک کام کرنا ہے، ایک کام نہیں کرنا ہے. اللہ کی عبادت کرنا ہے، شرک. سمجھ میں آ گیا؟ واضح ہے مطلب. متشابہ آیتیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں، وہ آیت اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. اب کیا مطلب اس کا؟ یہ متشابہ ہے. آیتیں ٹو ٹائپس کی ہیں، محکم اور محکم کلیئر معنی سب کو معلوم ہے، پڑھ لو ترجمہ سمجھ میں آتا. ہاں مطلب عبادت کرو، شرک نہیں کرو. ٹھیک. متشابہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کا وسیلہ اختیار کرو. یا اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے راستے میں گزر چکے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے. یہ کون سی آیت ہے؟ متشابہ آیت کا مطلب کون جانتے ہیں؟ اللہ کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد راسخین فی العلم، جو علماء ہے پختہ علماء اکرام اس کا معنی جانتے ہیں. عام آدمی نہیں جانتا اس کا معنی، کیونکہ وہ علم ہے، علم سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے ایک جس میں ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ. جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے دوڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان کو مذمت کی ہے، برا بتایا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن، یعنی اچھے لوگ نہیں ہیں یہ جو محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. سلف کا طریقہ استدلال کیا ہے کہ متشابہ آیتوں کو محکم کی طرف لوٹاتے ہیں. یہ پوائنٹ کو سمجھیں آپ، متشابہ آیتوں کو محکم آیتوں کی طرف لوٹاتے ہیں. یہ نہیں کہ متشابہ کو پکڑ کر شرک شروع کر دیا، جیسے کہ وسیلے کی آیت سے آج لوگ دلیل لیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا کہ پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، یہ متشابہ ہے. اللہ ایک جگہ شرک سے منع کر رہا ہے اور یہاں کہہ رہا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو اس سے سمجھو، اس آیت سے. تم اس آیت کو، متشابہ آیت کو محکم آیت سے سمجھو. یہ سلف صالحین کا طریقہ استدلال تھا کہ وہ متشابہ کے پیچھے نہیں دوڑتے تھے بلکہ محکم آیتوں کے پیچھے دوڑتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں؟ جس کو کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہ آئے بعد میں ٹائم لے کر پوچھ سکتے ہو، آج نہیں، کل نہیں. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد تیسرا اہم، کسی بھی موضوع سے متعلق سلف کا طریقہ استدلال،
کسی بھی موضوع یا ٹاپک سے متعلق جو نصوص آئے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرتے اور اس کا صحیح مفہوم سمجھتے تھے. یہ کیا ہے؟ کوئی بھی ایک موضوع ہے، ایک ٹاپک ہے، جیسے غسل کا مسئلہ ہے، نہانے کا مسئلہ یا نماز کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ایک حدیث ہے، کوئی بھی ایک موضوع ہے، اللہ تعالیٰ کے اترنے کا موضوع ہے. جو ٹاپک ہے نا، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آیتیں اور حدیثیں کیا ہیں؟ ایک موضوع پر کئی حدیثیں آتی ہیں، ہے نا، جیسے غسل ہے، طہارت ہے، پانی کب پاک ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ حدیثیں ہیں کئی. ایک حدیث بخاری میں ایک حدیث ملے گی، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، ترمذی میں ایک حدیث ہے، ایک روایت میں یہ ورڈز ہیں، دوسری روایت میں یہ ورڈز ہیں. صحیح ہے نا؟ سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا؟ ان سب کو جمع کرتے تھے. کس کو؟ کن سب کو؟ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ روایتیں، نصوص، پھر اس کو مطلب سمجھ، کیونکہ جب جمع کرتے تو اس کا مطلب سمجھ میں آتا. ایک جگہ مختصر بات بتائی گئی ہے، ایک جگہ تفصیل ہے اس کی. لیکن خوارج کا یا اہل باطل کا طریقہ کیا ہے؟ نہیں، ایک حدیث کو لے لیتے، دوسری حدیثوں کو چھوڑ دیتے. ایک حدیث کو لے لیتے، دوسری حدیثوں کو چھوڑ دیتے. یہ غلط، یہ سلف کا طریقہ استدلال ہے. اس پوائنٹ کو اچھی طریقے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری کے اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، ان لوگوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر تم کسی موضوع، کسی ٹاپک، کسی مسئلے سے ریلیٹڈ جو روایتیں ہیں، اگر ان روایتوں کو جمع نہیں کرو گے، تمہیں وہ موضوع، وہ ٹاپک سمجھ میں نہیں آئے گا. تو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ساری روایتوں کو جمع کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں منع فرمایا کہ بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کرنا. ایک حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے. تو یہ کیا؟ یہ ایک حدیث ہے. حدیث سے پوری جو آئی ہیں جمع کرنا ہو. ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کسی چیز سے، بس وہ ایک حدیث لے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے کہ قبرستان کی زیارت سے منع کر دیا گیا، ختم. ہم خالی اسی ایک حدیث کو لیں گے، اس ریلیٹ قبرستان کی زیارت سے متعلق کتنی روایتیں آئی ہیں اس کو اکٹھا کیا جائے، اس کو جمع کیا جائے، تو مسئلہ، موضوع یا مطلب کیا ہے سمجھ میں آئے گا. ایک حدیث کو لیں گے، موضوع سمجھ میں نہیں آئے گا. سلف صالحین کا طریقہ استدلال کیا تھا کہ وہ تمام نصوص کو جمع کرتے تھے اور اس سے استدلال لیتے تھے. اس کے بعد دوسرا باب، فرقوں کا ظاہر ہونا اور اس سے نجات کا طریقہ. سلف کس کو کہتے ہیں؟ سلف کا منہج کیا ہے؟ سلف کے منہج کی اہمیت کیا ہے؟ سلف صالحین کا طریقہ استدلال کیا ہے؟ اب تک پڑھے. دوسرا باب یعنی دوسرا چیپٹر، فرقوں کا ظہور اور ان سے نجات کا طریقہ. فرقوں کا ظہور، فرقہ، طائفہ، اگرچہ یہ بات آ چکی ہے ضمناً، اس لیے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس پوائنٹ کو سمجھنے میں. فرقوں کے ظہور کے متعلق جب حدیثیں دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں میں الگ الگ حدیثیں ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی یعنی بتائی، خبر دی ہے کہ مختلف فرقے آئیں گے. جیسے کہ وہ 73 فرقوں والی حدیث مشہور ہے اس سلسلے میں، جو ترمذی کی صحیح روایت ہے. ٹھیک ہے، تو فرقوں کا ظہور مطلب ظاہر ہونا، الگ الگ فرقے آئیں گے، لوگ جو ہے اختلافات کریں گے. یہ حدیثوں میں خبر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو میں بطور دلیل یاد دلاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو دنیا میں زندگی گزاریں گے وہ بڑا اختلاف دیکھیں گے. اس کا مطلب اختلاف ہوگا، کوئی کہے گا جائز، کوئی کہے گا ناجائز. اس حدیث میں اختلاف کا ذکر ہے. دوسری بات ہے ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. یہ خبر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے باب میں ہم نے پڑھی اس حدیث کو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرقوں کا ظاہر ہونا یہ طے ہے، آئیں گے فرقے 73. اور علماء نے گردانا ہے، اس کو بتایا ہے یہ سب فرقے ہیں. کتابیں موجود ہے اس سلسلے میں، 73 فرقوں کی نشاندہی کی گئی ہے، بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو فرقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیشن گوئی فرمائی ہے، یہ سارے فرقے آئیں گے ایک کے بعد ایک. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں اس بات کی بھی خبر دی گئی ہے کہ ان فرقوں کی طرف بلانے والے بھی موجود ہوں گے. اور اٹ از ویری ویری ڈینجرس. ایک تو فرقہ آ گیا دین میں نیا،
اور دوسرے اس فرقے کی طرف بلانے والے، کم جوائن اس، آؤ ہمارے ساتھ ملو، کہاں بھٹک رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، آؤ ہمارے ساتھ ملو. وہ کہاں ہے؟ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعات علی ابواب جہنم من اطاعہم خذفوہم فیہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے دروازوں پر بیٹھ کر دعوت دینے والے، جہنم کے دروازوں پر، ڈورز پر بیٹھ کر بلانے والے، آؤ آؤ. اب کیسے کیسے بلائیں گے؟ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. کیا چیز ہے جس سے ان کو بلایا جا سکتا ہے؟ آؤ جہنم میں گرو، آتا کوئی نہیں آتا. اور جہنم میں ہوں، جنت بولو جنت آتا ہوں. اچھا آؤ اے محبان رسول، نبی صاحب سے محبت ہے، ہاں بہت ہے، کچھ بھی کرتے، ہاں کچھ بھی کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، بولو کیا کرنا ہے، آؤ. جی میں آپ یہ بات سمجھیے میں کہاں بول رہا ہوں. میں بلانے والا یہ نہیں کہے گا یہ ڈرگس ہے یوز کرو. پریشان ہے، ہاں ٹینشن ہے، ہاں بہت ٹینشن ہے، کیا ہوا؟ گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں، مسئلے چل رہے ہیں، امی ابا سے نہیں جم رہی میری، بھائیوں سے بھی نہیں جم رہی میری، ارے ہاں بیٹھو چائے پیں گے، بیٹھو چائے پیں. ٹینشن زیادہ ہے، ہاں بہت ہے، میرے پاس علاج ہے ٹینشن. ارے دو بھائی کچھ تو بھی دو، ٹینشن چلے آنا، میرے کو نیند نہیں آ رہی رات میں، روز کے جھگڑے گھر میں، کچھ بھی نہیں کرتا، خالی آوارہ پھرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، صبح جاتا شام میں آتا، شادی کی عمر ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے، بچی کو پوچھے مسئلے، ٹینشن ہے میرے کو بہت زیادہ. اچھا ٹینشن ہے، ہاں علاج ہے ہمارے پاس، ہاں یہ لو. کیا ہے؟ جو ہونا ٹینشن یہ ختم کر دیتا ٹینشن، ہاں یہ لو، تھوڑا یہاں لگاؤ، آ گیا پوائنٹ، یہاں لگاؤ، یہ گولی ہے کھاؤ، پورا ٹینشن چلا. کیا ہے؟ ڈرگس، مخدرات، اعوذ باللہ. قوم برباد ہو رہی. تو بلانے والا کبھی آؤ بیل مجھے مار والا حوصلہ نہیں رہتا ہے، بلانے کے طریقے الگ رہتے ہیں. جہنم کی طرف آؤ بول کے کوئی بھی نہیں بولتا کوئی بھی نہیں آتے، خالی ٹھہرنا پڑتا اس کو دروازے کے پاس. انہیں جو ہے یہ بہت اچھا دروازہ ہے، آؤ جنت کو جائیں گے فن بول کے بلاتے. وہ کہاں لگ جا رہا وہ دیکھنا پڑتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب دیکھیے اب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں نا. ایک کیسے کرنا گمراہ؟ محبت رسول ایک زبردست ڈور ہے، ہر کوئی آ جاتا ہے، اس سے آتا نہیں آتا. کوئی مسلمان دنیا میں ایسا ہے جس کے دل میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت نہیں ہے بے پناہ ہے، بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو بھائی، خالی آپ نام لے لو خالی. انہیں نماز نہیں پڑھتا، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. نام پر مر مٹنے والے ہیں یا نہیں ہے؟ تو بولتے یہ ایک اچھا دروازہ ہے، کھولے تو پورے جاتے اس میں سے. شرک کراؤ، سجدے کرو، بولو سب کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لو بس، آپ ختم. یہ ایک آل بیت کی محبت، اب زبردست ہے یہ بھی، وہ ایک دروازے سے آتے ہیں. اور ایک دین کا جذبہ، برائی، حرام کام. یہ خوارج کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ویری ویری ڈینجرس فرقہ، سمجھ رہے میں کیا بتا رہا ہوں؟ یہ کیسے شدت، اوور، برائی، نہیں گناہ نہیں ہونا کہیں بھی. شہر میں ایک بھی گناہ، گھر میں گناہ تو پھوڑ دیتا ہوں، ٹی وی پھوڑ دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں، مار دیتا ہوں سب کو. جذبہ، تو اس کے جذبے کو ابھارنا. یہ دیکھو کیا ہو رہا، دیکھو یہ دیکھو حکومت میں برائی ہو رہا، یہ دیکھو بادشاہ برائی کر رہا، یہ دیکھو لوگوں میں دیکھو برائی. ایسا اس کی اندر سے نکالنا، اندر گرمی کو. اب انہیں جذبہ، ایمان نہیں ہے، کوئی وہ منہج نہیں ہے سلف کا. کہاں گیا لکھے تھے بورڈ پہ، منہج نہیں ہے سلف کا، خالی جذبہ ہے. وہ جذبے بولتا بولو میں کہاں آنا ہے، بولو آروں میں آ جاتا. مارتے کچھ بھی کرتے ہم دین کے نام پہ، جذبہ ایسی جو ہے یہ اوور ہوتے. ویسے برائی کو دور کرنے کے طریقہ ہے اسلامی، جو ہمارا لاسٹ چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقوں کی طرف بلانے والے دعات کی بھی خبر دی حدیثوں میں. بچ کے رہنا میرے بھائیوں سے، فرقوں سے بھی ہم بچیں اور اس کی طرف بلانے والے داعیوں سے بھی بچیں، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارک میں بیان فرمایا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر بیٹھ کر بلانے والے ہوں گے. من اطاعہم، جو ان کی بات مان لے گا، قذفوہم فیہا، جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دیں گے، جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فرقوں کی خبر دی ہے ان میں سے خطرناک فرقہ جو آج کا موضوع بھی ہے آپ کا، اب آ رہا ہے اس پہ لبے لباب پر، وہ ہے خوارج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس فرقے کی خبر دی ہے.
اس فرقے کی خبر دی ہے. اس سلسلے میں کافی روایتیں موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرقے کی مذمت کی ہے. ان میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت پہ پیش کرو. حدیثیں بہت ہیں سمجھنے کے لیے ایک حدیث کافی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک، صحیح مسلم کی حدیث، بے شک اس کی نسل سے ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھیں گے لیکن اس کا اثر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو ترک چھوڑ دیں گے، اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، اگر وہ مجھے مل جائیں تو میں قوم عاد کی طرح ان کا قتل کروں گا. امام مسلم رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. یہ ایک حدیث ہے اور کئی حدیث ہیں ایسی. کیا حدیث ہے یہ؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور سے سنیے، تبوک سے واپسی پر نبی علیہ السلام جنگ کا جو مال ہوتا ہے نا مال تقسیم کر رہے تھے لوگوں میں. ایک شخص آیا، اس کی صفت بھی بتائی گئی ہے حدیثوں میں، کیسے تھا، پیشانی ابھری ہوئی وغیرہ، ٹھیک ہے. وہ آ کر کہتا ہے، اچھا وہ کون تھا؟ ذوالخویسرہ، بنی تمیم قبیلے کا ایک شخص تھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا، ایک روایت کے الفاظ ہیں اتق اللہ یا محمد، استغفر اللہ، اے محمد اللہ سے ڈرو. صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہا، اے محمد اللہ سے ڈرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ میں نے اللہ کو بتایا کہ اللہ کون ہے، میں اللہ کی طرف بلانے والا، اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون ڈرتا ہے؟ ایک روایت میں یہ. دوسری حدیث میں یہ ہے روایت میں کہ اس نے کہا اعدل یا محمد، استغفر اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے. تقسیم کر رہے تھے مال، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے. آ کر کیا کیا، کیا کہا اس نے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر انصاف نہیں کروں تو کس سے امید ہے تمہیں انصاف کی؟ یہ بول کر وہ چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا اس کی نسل سے ایک ایسی قوم آئے گی، اس کے پیچھے ایک ایسی قوم آئے گی کہ تم ان کی قرآن کو اپنے قرآن سے کمتر جانو گے. وہ دین سے ایسے نکلیں گے، مسلمانوں کا قتل کریں گے، فساد پھیلائیں گے لوگوں کو. وہ ایسے نکلیں گے دین سے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن اس ایک حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ خوارج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے جو کہ سب سے خطرناک فرقہ ہے. فرقے کئی آئے، اس میں سب سے ڈینجرس ماضی میں رہا، آج بھی ہے، قیامت تک ہو سکتا ہے، سب سے بڑا فرقہ اسلام کا نام لے کر جو وجود میں آیا، جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، ماضی میں حال میں بھی ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ خوارج. خوارج سے مسلمانوں کو آج تک اس گمراہ فرقے سے جس قدر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے کسی اور فرقے سے نہیں ہوا ہے. نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی بھی نقصان ہوا ہے. ایک ہوتا ہے دنیا کا نقصان، چلو بھائی پیسے گئے جان دو، بھائی جان گئی جان دو. ایک ہوتا ہے آخرت کا نقصان، دونوں بھی نقصان ہے نا. فطرت انسان کی کسی نقصان کو، گھاٹے کو، خسارے کو پسند، دنیا کا نقصان ہونا، آپ کا پیسہ پورا کوئی لے کے جانا پسند کرتے، آؤ بھائی آؤ گھر میں جو ہے لے کے چلے جاؤ، نہیں چھینا نہیں، پیسے کو بولتا ہے نا، بھی بچوں اٹھا کے لے کے جاؤ، نہیں. تو انسان نہ دنیا کا خسارہ پسند کرتا نہ آخرت کا، لیکن دونوں میں زیادہ نقصان کس میں ہے؟ تو ان خوارج سے نہ صرف دنیا کا نقصان ہوا ہے بلکہ آخرت کا نقصان ہوا ہے. ان کے نقصان کو کچھ پوائنٹس میں نے ذکر کیا ہے، سنیے. نمبر 1، قرآن کی غلط تعویلیں کرنا اور صحابہ کے فہم کو چھوڑنا. یہ جو صحابہ کا فہم چھوڑنے کی بدعت ہے نا، یہ کس نے شروع کی؟ یہ کس نے شروع کی؟ خوارج نے. سب سے بڑا فرقہ یہ خوارج، اس نے شروع کی. ان سے جو نقصان ہوا وہ سنیے. یہ دینی ہے یا دنیاوی نقصان ہے؟ قرآن کی تعویل کرنا، غلط تعویلیں کرنا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا ہے وہ نہیں، اپنا مطلب لینا اس سے، آیت کا، اپنے دماغ سے آیت کو سمجھنا، اپنے دماغ سے آیت کو سمجھنا. یہ مطلب ہوگا اس آیت کا، یہ آیت کی یہ تفسیر ہوں گے. بیٹھ کے ایک آیت پڑھو، آپ پڑھو بھائی، پڑھو سب مل گئے. آپ کیا بولتے ہیں؟ اچھا تو ایک کام کریے، یہ آیت ہے نا، میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے خالی ایک، یہ آیت ہے نا، اس آیت پر نیکسٹ ویک وی ول سیٹ انشاءاللہ. آپ لوگ جو ہے اپنے اپنے دماغ سے سوچ کے آئیے کیا کیا اس کا ایکسپلینیشن ہو سکتا ہے. اوکے سر، چلو سوچ رہے ہیں.